لیکن جو کرنے کا کام ہے اور جو کرنا چاہیے، ہم لوگوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی حمیت ہونی چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے نا، فی قلوبہم الحمیہ، ان کے دلوں میں غیرت ہے۔ حمیت الجاہلیہ، جہالت کی غیرت ہے، جہالت کی غیرت۔ حمیت، غیرت کھا جانا، اس کے دو اوصاف ہیں۔ ایک ہے علم، کہ وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس آدمی کو اس پہ غیرت آتی ہے کہ تم میرے محبوب کی نفی کرتے ہو، دیکھو یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ علم ہے۔ اور ہمارے ہاں اتنی کمی ہے، اتنی کمی ہے کہ سمندر کے ساحل پہ ریت کے گھروندے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک لہر آئے، فرض کر لو ایک لہر آئے اور اس گھروندے کو بہا کر لے جائے اور نام و نشان مٹا دے، جتنی طاقت اس گھروندے کو اپنے وجود کی بقا میں ہے، ہمیں اتنی طاقت بھی علمی طور پہ میسر نہیں۔ ہم اتنے کورے ہیں کہ ایک ذرا سا پڑھا لکھا آ کے دو اعتراض کر دے، ہمیں حدیث پہ شبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک خط پڑھا گیا، یہی علم رہ گیا۔ وہ بھی اچھا تھا، کسی نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے پڑھا ہوا تھا، اس نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا اردو ترجمہ لکھ کے بھیج دیا کہ حضرت مفرد اس میں ذکر، اس میں ذات جو ہوتا ہے آپ کے یہاں اس پہ اشکال ہے۔ اللہ 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 کرنا یہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ سورہ نام میں آیا ہے قل اللہ، کہہ اللہ، ثم ذرہم، اور پھر چھوڑ دے ان کافروں کو، پھر چھوڑ دے میرے منکروں کو۔ یہ ایک دلیل ہے مفرد اسم ذات پہ۔ وہ دلائل پڑھے گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا اس خط کو رکھ دو، اور شیخ جب آئیں گے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ، تو شیخ سے اس کا جواب پوچھ لیں گے۔ پھر ایک دن حضرت شیخ رحمۃ اللہ بھی تشریف لائے، تو حضرت نے وہ خط نکالو۔ وہ خط جب پڑھا گیا تو حضرت نے چند جملے سنتے ہی فرمایا کہ لپیٹ کے رکھو اسے، یہ سارا ابن قیم نے لکھا ہوا ہے اور اس کے جواب متعدد لوگوں نے دیے، چھوڑو اس کو، کہیں سے نقل کر دیا۔ بالکل یہی بات ہے۔ یعنی گمراہی کے لیے بھی تو دماغ چاہیے نا، کوئی گمراہ فرقہ پیدا کرنے کے لیے جو بانی ہوگا کوئی ذہین آدمی ہوگا نا۔ ہم تو کوئی نیا فرقہ بنا نہیں سکتے، اس سے کہ ہمارے تو ذہن ہی اتنے نہیں ہیں۔ کوئی ذہین آدمی کسی جدید فرقے کی بنیاد رکھتا ہے نا۔ ہمارے ہاں اتنے بانجھ ہو گئے ہیں، دماغ اتنے ختم ہو گئے ہیں کہ ہم خیر میں تو کیا اضافہ کرتے ہیں، ہم گمراہی میں بھی اضافہ نہ کر سکتے۔ یہ جتنی گمراہیاں ہیں پچھلے زمانوں میں گمراہوں نے نقل کیا تھا اپنی کتابوں میں، اب یہاں سے پڑھ کر یا ان کی گمراہی بھی اس لیول پر پہنچ گئی ہے، وہی باتیں ہیں، وہی چیزیں ہیں۔ کوئی نیا قصہ چھیڑو یار گمراہی کا، پھر ہمیں بھی خوشی ہو کہ چلو اللہ کے فضل سے، اللہ کی تائید سے کوئی تردید کا موقع ملا۔ وہی گمراہیاں جو پہلے ہیں، وہی گمراہیاں۔ اب تصوف یہ ایک مثال ہے بہت بڑی۔ ہم دین کو مانتے ہیں اور دین کی روایت کو نہیں مانتے۔ ہم دین کو مانتے ہیں لیکن تصوف گمراہی ہے، باہر سے آئی۔ بھئی ہم کیوں نہ ڈیفینڈ کریں تصوف کو؟ بھئی ہم صوفیہ کا دفاع کیوں نہ کریں؟ ابن عربی جیسا دماغ تم پیدا کر سکتے ہو؟ ہم کیوں نہ تصوف کی حمایت میں بولیں؟ رومی جیسا آدمی امت میں دوسرا نہیں ملے گا۔ امت میں جس شخص کا ایک پاؤں جمع ہوا ہو اللہ کے عشق پر اور دوسرا پاؤں جمع ہوا ہو اللہ کی معرفت پر، اتنی معرفت خداوندی اور اتنا عشق دوسرا آدمی لے آؤ۔
مثنوی گمراہی کی کتاب ہے، روم ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، والیاذ باللہ۔ چھوڑو یار، ہم کیوں نہ دفاع کریں؟ ہم کہتے ہیں اتنی گہری معرفت خداوندی اور اتنا بڑا عاشق خدا، عشق اور معرفت دونوں انتہائی بلند مقام پہ جہاں جمع ہوئی ہیں، اس کو اگر ڈھالو تو معروم ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ، آدمی اسے سمجھنا تو کیا، مطلقاً اس کی عبارت پڑھے تو سمجھ نہیں آتی، تھک جاتا ہے دماغ۔ ہم کیوں نہ دفاع کریں شاطبی کا؟ تم کہتے ہو تصوف باہر سے آیا، دین کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں صحیح تصوف پہ جو آدمی قائم نہیں ہے، ساری زندگی گمراہی سے نجات نہیں پا سکتا۔ ہم تو سیدھے سادھی قائل ہیں اس کی۔ اگر اس میں تصوف نے زہد پیدا نہیں کیا، اللہ پہ بھروسہ پیدا نہیں کیا، تقوی پیدا نہیں کیا، احترام نہیں سکھایا، اس تصوف نے اسے بے لچک عقیدہ، ٹھوس، سالم، ثابت، چٹان کی طرح کا عقیدہ، اور اس تصوف نے اسے مسلمانوں جیسا اخلاق نہیں سکھایا، تو وہ تصوف ہی نہیں ہے، اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ بحث تو ہمیں اس سے ہے، وکالت اس کی ہے جو بے لچک عقیدہ اہل السنہ کا، اس میں ذرہ برابر ترمیم گوارا نہیں، اور دوسری طرف وہ اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے۔ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتا ہے دین ہے، دین کی روایت نہیں ہے۔ حمیت علم کو چاہتی ہے کہ آدمی میں جوش اٹھے کہ یار کیسی بات کرتے ہو۔ یہ حمیت ہے جو دین میں مطلوب ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے بسا اوقات جاہل آدمی ایک مسئلہ لے کے آتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب تنگ کر رکھا ہے اس آدمی نے گاؤں میں، یہ باتیں کرتا ہے، مہربانی کریں مجھے تو پتہ نہیں، آپ بتائیں کیا ہے۔ اس کے اندر کی حمیت جاگتی ہے مگر علم نہیں ہے، غیرت جاگتی ہے۔ اس لیے حمیت میں بنیادی طور پر ایک علم چاہیے، ایک اس میں اخلاق چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جواب نہیں آیا تو پھر گالیاں شروع کر دیں، یہ کر دیا، فتوے لگانے شروع کر دیے، کافر ہو گیا۔ یہ نہیں یار، تحمل سے ہمیں انہیں دین کی طرف دعوت دینی ہے، ہمیں بلانا ہے۔ ہم نے کہنا ہے کہ بھائی یہ چیز سمجھنے میں یہ غلطی ہوئی ہے، یا علم چاہیے یا اخلاق، یا علم چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے، اور اخلاق چاہیے اس کو ڈیل کرنے کے لیے، دونوں چاہیے، دونوں مطلوب ہے۔ یہ ہمارا کام۔ اس لیے آدمی عصبیت میں چلا جاتا ہے، اور جو بائنڈنگ فورسز ہوتی ہیں کسی بھی آدمی کے لیے، اگر اس میں عصبیت پیدا نہ ہو تو کر ہی نہیں سکتا۔